السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ جل شانہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کو توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، تمہارا صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ چن لیتا ہے اس کو جو اسے چن لیتا ہے، عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائشوں کے لیے چن لیتا ہے، نہ والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے چن لیتا ہے۔ بس اللہ جس کو چن لیتا ہے سنوار دیتا ہے۔ قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کو مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ ڈپریشن کی دعا، ڈپریشن میں سورہ توبہ کی آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے چھین لی جائیں گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ سے نکال کر بھی ہماری جولی میں رکھ دی جائیں گے۔ بس مطمئن رہو کہ اللہ جل شانہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ مانگنے کا تسلسل، لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے ٹپ ٹپ تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں، کچھ بھی اچھا کرے تو اسے جاری رکھے، ایک دن بڑے پہاڑ بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہے، تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی کہ مجھ کو عطا کی جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلا ہے کہ قوم فرشتے نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میرا سن 9 برس ہوا تو رخصتی ہوئی اور میرے سوا کنواری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تھے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن کی آیتیں اتری، میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں ہی وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ توکل کیا ہے؟ سارے راستے بند ہو گئے، اندھیرا ہو گیا ہے، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو آپ کہتے ہیں میرا رب مجھ کو نکالے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ نکال دیں گا، کھول دے گا سارے راستے، وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ فقیر کی بات، غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پر اٹھا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ جو تم سارے دن گناہ کرتی ہو، تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ فجر میں قرآن ہے کہ میں اصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک کے صبح تک قرآن مجید پڑھو، اپنے دشمنی کی چالوں سے پریشان ہوا کرو، بے شک تمہارا رب تمہارے لیے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے دکھ جانتا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے مگر یہ سب کے لیے، کسی بے پرواہ کے لیے نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ وقت کی ایک ہی ادا بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو کسی کے بعد بھی ہو۔
وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت باوفا اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ گن نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ فرمان حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر رونے کے سبب میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سونے سے قبل یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ باوضو موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسے ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ جل شانہ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دیں جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے جہنم پیدا کی گئی تب سے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب کچھ مانگتے 3 بار مانگتے۔ تمام مرحومین مغفرت فرما دے اللہ، تمام مرحومین مغفرت فرما دے اللہ، تمام مرحومین مغفرت فرما دے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین لفظ اللہ، دنیا کا میٹھا ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی مکمل ترین کتاب القرآن، دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز، دنیا کا خوبصورت ترین پیغام اذان، دنیا کا خوش نصیب انسان آپ۔ الحمدللہ آپ انسان مسلمان ہیں۔ سچ نمبر 1 ماں کسی کا کوئی وفادار نہیں، سچ نمبر 2 غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا، سچ نمبر 3 عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اسے دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی صورت کو نہیں صورت کو دیکھتے ہیں۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں ہے وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیف آئے گھبرانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام ہے اسے گنوانا نہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کا فائدہ یا مفاد کی توقع نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے، مجھے اچھا لگتا ہے سب خوش رہے، میں اسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ایک بات پر ایمان رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی انشاءاللہ۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت آمین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت سے فریاد کرتی ہوں میرے سارے کام درست کر دے آمین۔ خوشیاں آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی۔ آج کی بات، اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت زیادہ گرے ہوئے انسان ہیں۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جل شانہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیب و ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔
اے اللہ موت سے پہلے مجھے بخش دینا اور موت کے وقت مجھ پر رحم فرمانا اور موت کے بعد مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، قیامت کے روز مجھ سے حساب نہ لینا، بے شک اللہ جل شانہ آپ پر اشر قادر ہے۔ اے اللہ مجھے شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رہنے والی آنکھ عطا فرما دے، آمین۔ یا اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش و تمنا میرے منہ میں مجھے مطلع نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مجھے مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میں اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔